کے بچے ایسے دیکھیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ماشاءاللہ ہر بچہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اور یہ حضرت مفتی صاحب کی برکت میں سمجھتا ہوں، ورنہ عام طور سے جلسہ گاہوں کے قریب یا جلسوں کے قریب ایسے بچے اس روز آ جاتے ہیں جن کا بیچاروں سے کا دین سے یا مدرسے یا مسجد سے کوئی واسطہ یا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بہرحال تشریف رکھیں۔ الحمدللہ یہ کون سے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، حال تو آج ہمارا دوسرا ہے۔ شاعر کہتا ہے آج نہ وہ میں ہے، نہ وہ ساقی ہے، نہ وہ پیمانہ۔ آج نہ وہ میں ہے، نہ وہ ساقی ہے، نہ وہ پیمانہ۔ آج بدلا ہوا ہے میں خانے کا میں خانہ، یک بیک بدلی زمانے نے کروٹ کیسی، جس طرف دیکھیے ادھر ہے ویرانہ ہی ویرانہ۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں مسلمانوں کی بے حسی، بے ذوقی، مسجدوں سے پڑھی جانے والی اذان کی آوازیں سن کر، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر، نمازوں میں بے اطمینانی، مسجدوں میں شور اور ہنگاموں کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تڑپ کر فرمایا تھا، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، ترستے ہیں اسی کو آج منبر و محراب۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، ہم سب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، اور اگر میں سچ کہوں تو آج وہ ایمان والا جو مسجد میں آ کر جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی محروم ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی کبھی زندہ نہ کیا ہوگا، وہ بھی اور ہم جیسے لوگ بھی سب کے سب کا وہی دعویٰ ہے جو کبھی دعویٰ یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ
اس پہلے پارے میں آیت وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ ایک وقت میں یہود نے اعلان کیا کہ جنت کے حقدار ہم ہی ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم کسی نبی کو ماننے والی کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی نبی اس دنیا میں آنے والا ہو، ہمارے علاوہ کوئی جنتی نہیں۔ گویا یہود نے اعلان کیا کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ نصارہ کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نصارہ نے بھی اعلان کر دیا آپ کے جانے کے بعد نہیں یہ یہود غلط ہیں، دنیا کی تمام قومیں غلط ہیں، ہمارا مذہب جو حضرت عیسیٰ کو ہم ماننے والے ہیں، ہم ہی اصل میں جنت میں جائیں گے، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام اعلان کرتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں اور آرزویں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تو ابرار کے لیے بنائی ہے، جنت تو اپنے نیک وکار بندوں کے لیے بنائی ہے، جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کی صبح و شام، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا چلنا پھرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ بے شک۔ لیکن ہمارا حال بھی آج یہود و نصارہ سے کچھ کم نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں۔ آج کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا ہے؟ مسلم سماج کے اندر کون سی سنتیں ہیں جو آج ہم ان سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ مسلمان کی بیاہ شادی ہو، مسلمان کا مرنا جینا ہو، مسلمان کے بچے کی پیدائش گھر میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ تو بھول جاتا ہے لیکن چھٹی یاد رہتی ہے۔ اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ مسلمان ہر سال اپنے بچوں کا جنم دن بھی منانے لگے ہیں۔ ہم کہاں ہیں ایمان والے؟ کہاں ہیں ہماری سنتیں؟ کہاں گئے ہم پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم راہ راست پر نہیں ہے، جبکہ ہمیں خود معلوم ہے کہ اللہ ہم سے ناراض۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے۔ آج اہل علم ہو، ان پڑھ لوگ ہوں، عام و خاص کا مجمع ہو، اور حد تو یہ ہو گئی جو 9 وقت کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، آج جب ان کی یہاں بھی بچوں اور بچوں کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو نہ صرف سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے بلکہ بینڈ باجے بجتے ہیں اور شیطان خوب خوشی مناتا ہے۔ سچ فرمائیں، یہ جماعت جو آج بیٹھی ہے، میں آپ اہل علم سے، میں اپنے طلبہ سے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بننے جا رہے ہو۔ آج امت میں اس بگاڑ کے وقت تمہارے کاندھوں پر یہ ذمہ داریاں ہیں کہ آپ آج یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں اور عہد کر کے اٹھیں اور حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کریں کہ انشاءاللہ ہمارے نکاح ہوں گے تو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ جو علماء یہاں موجود، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا نے فرمایا جس نے امت کے بگاڑ کے وقت جبکہ میرے طریقے کو بھلا دیا گیا، میری سنت لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی، میرا طریقہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا، اور اگر میں ایمانداری سے عرض کروں اور آپ بھی غور کریں تو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہے کہاں ہمارے درمیان؟ چند مٹھی بھر لوگ، چند اہل علم جو اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر مصلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رحم کی بھیک مانگتے ہیں، چند مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ بتائیے تو صحیح، جائیے بیاہ شادی کے منڈپ دیکھیے، کیا مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ گزشتہ سال ایک صاحب نے دعوت دی، لونی میں ایک صاحب نے دعوت دی کہ نکاح میں شریک ہونا ہے، اور ایک بڑے عالم کا، ہمارے ضلع شاملی کے بڑے عالم تھے، ان کا نام لیا کہ حضرت نکاح پڑھائیں گے۔ میں بھی چلا گیا دھوکے میں، اب راستے کا پتہ نہیں تھا، رہبر ساتھ میں آیا، گاڑی سائیڈ لگوائی اور اس کے بعد وہ ساتھ چلے۔ جب ہم گئے تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا
کہ وہاں گیٹ پر 2 عورتیں کھڑی ہیں اور جو اندر داخل ہوتا ہے وہ ان کے اوپر پھول ڈالتی ہیں. اور پیچھے ہٹ گئے. غلط جگہ تو نہیں آ گئے ہیں. ایک حاجی صاحب کی بیٹی کا نکاح ہے, پڑھانے کے لیے ایک بہت بڑے اور مستند عالم آ رہے ہیں. کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے. میں پیچھے ہٹ گیا. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہی تو نکاح ہے. حضرت کہاں ہیں؟ کہ حضرت بہت پہلے آ گئے, وہ اندر ہیں. میں نے کہا ان عورتوں کو ایک طرف کر دو. عورتیں ہٹ گئی, اندر میں چلا گیا. ایمان والوں, ان اللہ والے کے دل پر ان رسم و رواج کا اس قدر اثر ہوا, بولتے کچھ نہیں لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. اور جب وہ نکاح پڑھانے لگے, خطبہ پڑھ کر خاموش بیٹھ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہ انہیں آگے کیا کہنا ہے. بعد میں پیچھے کھڑے ہونے والے لقمہ دینے لگے. میں نے انہیں خاموش کیا کہ اب وہ اپنی کیفیت میں نہیں ہے. جب ایک اللہ والے کے ساتھ آپ اتنا بڑا دھوکہ فروڈ کرو گے کہ اسے ایسی جگہ لا کر بٹھا دو گے جہاں اللہ کے نبی کی سنت کی کھلم کھلا مخالفت ہو رہی ہو, اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہو, جہاں غیر محرم خوبصورت جوان عورتیں اور بچیاں کھڑی ہو کر آنے والوں پر پھول برسا رہی ہو, اے ایمان والو, وہاں اللہ والے کا دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. حضرت نے بمشکل وہ نکاح مکمل کیا. گردن نیچی رہی اور آپ نے کہا بھائی مجھے اجازت دے دو. ہم وہاں کئی ایک آدمی بیٹھے تھے, بڑی خوشامد کے ساتھ انہوں نے روکا. وہیں پر کھانا ہوا. اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. کہنے لگے مجھے تو دھوکے سے بلا لیا گیا, لیکن یہ اتنے سارے مولوی کیا کر رہے تھے جو وہاں ایسی شادی میں جمع تھے جس شادی میں اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا تھا, جہاں دین اسلام کے نام پر نکاح من سنتی, میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے, نکاح میری سنت ہے. سنت عبادت ہوتی ہے. جہاں عبادت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, ایسی جگہ پر کیوں آئے لوگ؟ اب میں نے تھوڑی سی کڑوی بات حضرت کو کہہ دی. میں نے حضرت سے درخواست کی. میں نے کہا حضرت پہلے تو آپ مجھے معاف کریں, پھر میں بتاؤں کہ ہم جیسے جو لوگ تھے وہ اس لیے گئے ہیں کہ کسی کی 10,000 کی رسید, کسی کی 20,000 کی رسید بنتی ہے, تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. مجھے معاف فرمائیں, دھوکہ اور مغالطہ دیا گیا, لیکن یہ بھی مصلحت تھی کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لیکن ایک نیک عالم کاندلے کے موجود تھے, انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جائیے. اور میرا یہاں سے انہوں نے بہت بڑے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, میرا اس طرح کان پکڑا اور مجھ سے کہا کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو کر بتائیے کہ نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو وہاں مجھ سے کچھ باتیں کہلوائی گئی تھی. حضرت نے ان باتوں کا دوبارہ اعادہ کیا. میں نے آپ کو جو یہ باتیں بتائی, ایمان والوں, نوجوانوں, مذہب اسلام کے شہدائیوں, اور اے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی روحانی اولادوں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولادوں, میں نے آپ کے کانوں میں اس لیے بات ڈالی ہے کہ کل کوئی ایسا نہ ہو کہ پھر کسی کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرے. معلوم ہوا جو بیاہ شادیاں منڈپوں کی طرف جا رہی ہیں, وہاں پردوں کا اہتمام کم ہوتا ہے اور وہاں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے, سنت اور شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور حیرت کی بات بتاؤں, حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے کی سرزمین پر ایک ہمارے دوست مفتی صاحب, انہوں نے کہا بچی کا نکاح کرنا ہے. میں نے ان سے کہا بچی کا نکاح کر رہے ہو تو کوئی نیک عالم دیکھ کر نکاح کر دیا جائے, اور بچے کی بھی فکر کر لو, اس لیے کہ بچہ بھی آپ کا جوان ہو گیا ہے, عاقل بالغ ہو گیا ہے. بچی کا نکاح ہو گیا, تذکرہ ختم ہو گیا. جب بچے کی بات آئی تو میں نے ان سے معلوم کیا. وہ کہنے لگے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب بیٹی کا نکاح کرنے کا معاملہ آیا تو دوسرے والوں نے ہم سے اتنے مطالبات کیے کہ مجھے اپنا جو پلاٹ میں نے خریدا تھا مجھے وہ فروخت کر کے مطالبات پورے کرنے پڑے اور بچی کے ہاتھ پیلے کرنے پڑے.
اب بچے کا مسئلہ ہے، ایک طرف شریعت ہے، شریعت کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے، دوسری طرف قوم ہے، بھائی بند ہیں، خاندان قبیلے والے ہیں، تایا زاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اب بھتیجا ہمارا ہے، ذمہ دار ہم ہیں، ہم بھی اسے منڈی میں لے جا کر فروخت کریں گے۔ فروخت ہی تو ہو رہی ہے، بولی تو لگ رہی ہے۔ چرتھاول کے قریب ایک گاؤں، وہاں ایک مفتی صاحب تھے، جب ان کے ماموں رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو مفتی صاحب کے والد نے کہا ان پڑھوں کو یا تھوڑا پڑھے لکھے جنہیں استنجے کا سلیقہ نہیں، انہیں گاڑی مل رہی ہے، میرا بچہ تو مفتی ہے تو مجھے بھی تو کار چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا اے ایمان والو، آج کے اس دور اور اس فتنے فساد کے زمانے میں یہ اہل علم کی جماعت جو رات دن محنت اور جد و جہد کر کے یہ ایک فوج اور ایک جماعت تیار کی جا رہی ہے، اگر ان کے ماں باپ یہاں موجود ہوں تو میری یہ درخواست سن کر جائیں۔ آپ کا بیٹا عالم دین ہو سکتا ہے لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بیٹا خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سے زیادہ خوبصورت اور حسین نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بیٹے کے پاس یا آپ کے پاس دولت ہو سکتی ہے لیکن پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہنے، اگر میرے آقا چاہتے تو اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے لیے اللہ سے درخواست کر کے اس آسمان کے ستاروں کو نیچے بلا لیتے، حور و ملک نیچے آ جاتے، لیکن جب نکاح ہوا تو سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اور ہم زیادہ دور نہ جائیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا نکاح کیا، اپنے بچوں کا نکاح کیا، بہنوں کا نکاح کیا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہوا میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے یا میں نے نکاح کیا ہے۔ آج ایسے نکاحوں کی ضرورت ہے۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اے ایمان والو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا کچھ اچھی اور کام کی خبریں بھی سنا کرو۔ حالات دیگر گوں ہو گئے ہیں، کل اللہ کی عدالت میں وہ بیٹیاں جو آج ایمان و اسلام سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلی جا رہی ہیں، کل اللہ کی عدالت میں وہ کہیں میرے اور آپ کے خلاف وہاں کھڑی نہ ہو جائیں اور اللہ کی عدالت میں کہنے نہ لگیں کہ وہ صاحب حیثیت مسلمانوں نے ہمارے نکاح نہیں ہونے دیے، جہیز کے لالچی اور ڈاکو راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کی منڈی لگا رکھی تھی، کسی کی قیمت 10 لاکھ تھی تو کسی کی قیمت 20 لاکھ تھی۔ میرے والد کے پاس نہ زر تھا، نہ ذریعہ تھا، نہ زمین تھی، نہ جائیداد تھی، اس لیے وقت پر میرا والد نکاح نہ کر سکا اور مجبوراً مجھے گھر چھوڑ کر کسی غیر کی گاہوں میں صبح تلاش کرنا پڑا۔ اگر اللہ کی عدالت میں کوئی بیٹی کھڑی ہو گئی، خدا کی قسم اے منگلور والو، اے حافظ اور عالموں کی جماعت، کوئی بات چھوٹ نہ پائے گا اور ہم سب وہاں اللہ کی عدالت میں مجرم بن جائیں گے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی رہے، اچھی باتیں بتاتی رہے، یامرون بالمعروف، وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے رہے۔ یاد رکھیے امر بالمعروف، دعوت میں اور امر میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں حساس جماعت بیٹھی ہوئی ہے، امر کے معنی حکم کے ہیں، تو امر بالمعروف کا مطلب ہے اچھے کام کا حکم کرنا، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنا۔ امر بالمعروف مضبوطی کے ساتھ کسی آدمی کو دعوت دینا کہ دیکھو اذان ہو چکی ہے، چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ امر بالمعروف ہے۔ اور خوشامد اور لجاجت کے ساتھ کسی کو مسجد کے لیے دعوت دینا، بلانا، یہ دعوت اللہ ہے۔ امر بالمعروف ایک ایسی جماعت کا ہر محلے، ہر شہر،
ہر سٹی میں ہر گلی میں ہونا ضروری ہے، جو لوگوں کو اچھے کام کا حکم کرتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ یا شادی میں آتش بازی بھی برا حرام، یا شادی میں جا کر عورتوں کا بے پردہ گھومنا یہ برا کام، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے لباس لا کر دے دینا، ان کا میک اپ کرا کر انہیں خوبصورت بنا کر وہاں بیاہ شادی میں بھیجنا، یہ بالکل حرام۔ اس پر روک کرنے کے لیے، روک ٹوک کرنے کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ ادھر آتش بازی ہو رہی ہے، ادھر فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور ہم مجبور محض بن کر گردن جھکائے بیٹھے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اتنا مجبور بھی اس ایمان والے کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تمہارے اکابرین نے تو خشک روٹی کھا کر اس دیار میں مذہب اسلام کا وہ چراغ روشن کیا ہے، جس چراغ کی روشنی سے ہندوستان نہیں پوری دنیا آج منور ہے۔ الحمدللہ۔ آپ تاریخ پڑھیے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، ایک رئیس کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئی، بہت سارا سونا چاندی لے کر آئی۔ حضرت نے سب سے پہلے بات چیت کرنے کے بعد یہی سب سے پہلے کہا کہ اصل میں ہمارا دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ رشتہ ازدواج، یہ گاڑی صحیح سلامت چلتی رہے۔ میں غریب اور فقیر آدمی ہوں، میں مالدار نہیں ہو سکتا، تم مالدار باپ کی مالدار بیٹی ہو، بہت سارا سونا چاندی لے کر آئی ہو۔ اب اس کا ایک راستہ ہے، یا تو میں مالدار بنوں اور یہ ممکن نہیں ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ علماء نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اہلیہ نے وہ زیورات جو ضرورت کے یا وہ کپڑے تھے وہ رکھ لیے، وہ سارا اتار کر دے دیا۔ اور ایک مستند عالم نے بیان کیا ہے کہ رات کے 12 یا 1 بجے جا کر دارالعلوم دیوبند کے خزانچی کو حضرت نے جگایا اور انہیں اٹھایا اور کہا کہ یہ مدرسے کے لیے چندہ آیا ہے، آپ اسے رکھ لیجئے اور ایک رسید بنا کر، ایک پرچی بنا کر دے دیجئے۔ وہ سارا چندہ رات کو ہی وہ زیورات جمع کر دیے اور ایک رسید لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ یہ آپ کے اکابر ہیں، یہ آپ کے اکابر ہیں، طالبان علوم نبوت۔ میرٹھ سے چلا اور ایک نواب زادہ مسجد چھتا میں آیا، کچھ رقم لا کر دی، حضرت نے منع فرما دیا کہ نہیں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت کہیں اور خرچ کر دیجئے، حضرت نے انکار کر دیا۔ جب چلا تو جاتے ہوئے جوتیوں میں وہ اشرفیاں ڈال کر چلا گیا۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا جوتیوں میں کچھ ہے، آپ نے جوتیاں جھاڑی اور جوتیاں جھاڑ کر آپ نے جوتیاں پہنی۔ ساتھ والوں سے کہا کہ دیکھو یہاں دنیا یہاں بھی ہے اور دنیا ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو دنیا کی ٹھوکروں میں ہے، فرق یہ ہے کہ دنیا ہماری ٹھوکروں میں ہے اور وہ دنیا کی ٹھوکروں میں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف جو بہت سیاستہ میں بہت اہم کتاب ہے، اس کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، برا کام ہوتے ہوئے دیکھے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھے، اس کی ذمہ داری ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ نے اسے حوصلہ دیا ہے تو وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ پھر اسے زبان سے سمجھا دے جو تم کر رہے ہو، یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر جو بدماشیاں تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ چوراہے پر کھڑے ہو کر جو سلام تم نشہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، جو تم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہو یہ غلط ہے، جو بیاہ شادی میں یا منگنی میں یا جنم دن تم منا رہے ہو یہ غلط ہے، اور اسے زبان سے سمجھائے۔ اگر اتنی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے فَإِن
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ. تو آقا نے فرمایا اگر زبان سے کہنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو پھر اس آدمی کو دل سے برا سمجھے. یہ کام جو یہ آدمی کر رہا ہے یہ کام برا کر رہا ہے. آقا نے فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی ایمان نہیں ہے. آج ہم اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کے ساتھ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں یا شادیوں میں رہتے ہیں، مرنے چینی میں رہتے ہیں، جنم دن کی دعوتیں چلتی ہیں اور طرح طرح کی برائیاں کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں. آج مداہنت اختیار کرنے والی ہماری جماعت ہو گئی ہے. مسلمانوں کے اندر وہ مصلحت نہیں ہے، مداہنت ہے. حکمت و مصلحت کا جھوٹا سہارا لیا جاتا ہے. خدا کی قسم حکمت مصلحت نہیں ہے. اگر آج روک ٹوک کرنے والے ہر محلے ہر گلی میں ایک جماعت کھڑی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں برائیوں کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ کے قانون توڑنے والے اللہ کے قانون کو توڑنے میں جھجک محسوس کریں گے. اے ایمان والے دوسروں کو دوش نہ دیں. چل رہی ہیں کہانیاں، لوگ مذہب اسلام کے چراغ کو یقیناً اپنے پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. پہلے بھی کوششیں کی ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کوششیں چلتی رہیں گی لیکن اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے واللہ متم نورہ. اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے زندہ نہ رہیں، بحیثیت ایمان اور اسلام کے ہم مسلمان بن کر رہیں. ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں رہی. آج کوئی جماعت ایسی نہ رہی. ایک برائی ہمارے علاقے میں شروع ہوئی، برائی ایسی شروع ہوئی کہ اس برائی کا اس طرح کا معاملہ ہوا، پینٹ لگنے لگی، عورتیں بغیر پردے کے، کوئی کسی نے برقعے کا سہارا لیا، کسی نے چادر اوڑھی، کسی نے چادر بھی اوڑھنا بند کر دی. نوجوان بچیاں ساتھ میں ہیں، پینٹ میں جا رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں. کوئی آدمی بولنے والا نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن ایک مدرسے میں بیٹھنے والا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر مسجدوں میں اعلان کیا، لوگوں کو سمجھایا اور بتایا یہ بغیر پردے کے جو تمہارے گھروں سے عورتیں یا تمہاری بچیاں سج سنور کر نکل رہی ہیں تو یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے، یہ حرام ہے. ان کا بغیر محرم کے عورتوں کا تنہے جانا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے پر جانے کی اجازت نہیں دی ہے تو پینٹوں اور بازاروں میں جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی. بہت سارے لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا عورت اپنے مردوں کے ساتھ جماعت میں جا سکتی ہے. میں نے ان سے درخواست کی اور انہیں بٹھایا اور میں نے ان سے پوچھا ایمانداری سے بتاؤ جب عورتیں سج سنور کر بازاروں میں جاتی ہیں کبھی کوئی پوچھنے کے لیے آیا؟ کبھی کسی نے سوال کیا جو عورتیں سج سنور کر بیاہ شادی میں بغیر پردے کے گھوم رہی ہیں کبھی کسی باپ کی کسی بھائی کے غیرت کو جوش آیا بہن میری ہے بغیر پردے کے میری بہن جائے؟ ہاں ارے یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولادیں ہیں. یہ تو حیا اور شرم کی کبھی پتلی اور مثالیں ہوا کرتی تھی. غیر ایمان والی عورتیں بھی کبھی انہیں دیکھ کر رشک کرتی تھی کیسے یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، کیسا ان کا لباس ہے. لیکن اے ایمان والے تیری غیرت ہو گئی، روک ٹوک کرنے والے بند ہو گئے، کہنے سننے والے بند ختم ہو گئے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مجھے اپنے چندے کی فکر ہے، مسجد کے امام کو اپنی امامت کی فکر ہے، محلے کے چوکری کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے اور نیتا جی کو ووٹوں کی فکر ہے تو کہے گا کیا؟ جب اس علاقے میں ایک مدرسے میں بیٹھنے والا ایک عالم دین کھڑا ہوا، مسجد میں جا کر لوگوں کو سمجھایا اور بتایا اور لوگوں سے درخواست کی ایمان والوں ہماری ایمان والی بیٹیاں ایمان والی بچیاں بغیر پردے کے بازاروں میں جا رہی ہیں، ہماری عورتیں جا رہی ہیں، دکانداروں سے بات کرتی ہیں، سبھی طرح کے لوگ وہاں رہتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، غیر ایمان والا ہو یا ایمان والا. شریعت مطہرہ نے محرم کو محرم کہا ہے، غیر محرم کو غیر محرم کہا ہے. اگر محرم ساتھ میں نہیں جا رہا ہے اور سامنے بیٹھنے والا وہ ولی اور قطب اور ابدال ہی کیوں نہ ہو، اس ایمان والی بیٹی کو سے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھنے یا اس حدیث کو سننے اور سمجھنے کی اجازت نہیں. بازاروں میں جانے کی اجازت کیسے ہوتی؟ جب ان عالم نے سمجھایا بار بار کہا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، نوجوانوں کی جماعت بنی، ایک ایک محلے میں لوگ کھڑے ہو گئے اور محلے والوں نے اب اپنے گھروں میں تاکید کرنی شروع کی. الحمدللہ راستہ بنا اور
ایسا راستہ بنا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو روکا, چوراہوں پر کھڑے ہو کر سمجھایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گی اور تم نہیں رکو گی ہم تمہارے گھر شکایت کریں گے. انہوں نے جب انہیں ڈانٹا وہ کچھ سلسلہ بند ہوا. پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جب ایمان والے بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ ابھی کچھ بچیاں اگرچہ 2% ہی جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں, تو انہوں نے اللہ سے لو لگائی, طلبا کو بٹھایا, قرآن حدیث پڑھایا, پڑھانے کے بعد دعائیں کرائی. جب قرآن کریم پڑھنے کے بعد دعا ہوئی, اللہ کے سامنے رو کر ہاتھ اٹھا لیے, دامن کو پھیلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دعا سنی, ایسی دعا سنی. آج وہاں پینٹ لگانے والوں کا اور پینٹ کا نام و نشان نہیں ہے. الحمدللہ ہم کھڑے تو ہوں, یہ علماء موجود, میرا وقت مکمل ہو رہا ہے. یہ آپ کو بتائیں گے قوم عاد, قوم سمود, ان لوگوں پر کیوں عذاب آیا, قوم لوط کیوں ختم ہو گئی, کیوں فنا ہو گئی. پہلے قوموں پر جو عذاب الہی آیا ہے ان میں سے اس طرح کے لوگ تھے جو نیک کام تو کرتے تھے لیکن برے کام کرنے والوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. جو جس طرح کر رہا ہے کرنے دیجئے, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہم انہیں نہیں روکیں گے, ہم انہیں نہیں ٹوکیں گے. اللہ نے ان لوگوں کو ابھی جو برائیوں میں مبتلا تھے ان لوگوں کو ابھی نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اور وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے ایمان والوں, ان کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ اس امت کا طبعی امتیاز ہے. ہاں, ہر آدمی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتا. ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے سیکھا جائے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسا ہونا ہے, کس طرح اس پہ کام ہو سکتا ہے. یہ علماء آپ کی رہنمائی کریں گے. ہر ہوا شما اس کام کو نہیں کر سکتا, لیکن کھڑے تو ہوں, کم سے کم ہر آدمی اصلاح کی فکر کرے, یہی سوچ لے کل اللہ کی عدالت لگے گی. پیارے نبی کا فرمان ذہن میں بٹھا لو, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. اللہ کی عدالت لگے گی, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ضرور, اے ایمان والے تیری بیٹی بغیر پردے کے بازار میں تھی, تیری بیٹی بغیر پردے کے اسکول کالج کی زینت بنی تھی, تیری بیٹی بیوٹی پارلر میں تھی, تیری بیٹی تیری گھر میں رہنے والی عورتیں بغیر پردے کے گھوم رہی تھی, تو کہا تھا اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا نا جواب. اس لیے میری درخواست یہ ہے, خاص طور سے آپ ان باتوں کو سمجھیں, بہت پرخطر حالات ہیں. کل ہم دوسروں کی کہانی سنتے تھے, دوسرے خطوں کی اور دوسرے علاقوں کی کہانیاں سنتے تھے. میں آپ کو کس منہ سے بتاؤں کہ یہ وہ خطہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطہ, خانہ بھون سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایمان والی جس کی عمر 40 سال کی تھی, وہ اپنے 4 یا 3 بچوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلی گئی. کسے پتا, ماشاء اللہ بتا رہا, کسے سنائیں گے درد دل. سہیل کا دوسرا بھائی ہے, سہیل کا دوسرا. اللہ کی عدالت میں کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اب بھی کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو نیک کام کا حکم کرتی رہے, برے کاموں سے روکتی رہے. اس لیے ایک حدیث اور ذہن میں آئی مفہوم بیان کر کے بات مکمل کر رہا ہوں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب فتنے ظاہر ہونے لگے, جب بدعات پھیلنے لگے, سنت اور شریعت کو لوگ بھول جائیں, پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں دی جانے لگیں, تو اب عالم کی ذمہ داری بنتی ہے, طلبا سنیں, اب عالم کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے اور بتائے, سنت سمجھائے, شریعت سمجھائے, لوگوں کو بدعت کے بارے میں بتائے, یہ بدعت ہے, یہ سنت ہے, لوگوں کو بتائے یہ جو فتنے اور یہ سازشیں ہو رہی ہیں یہ ایمان والوں تمہارے خلاف ہو رہی ہیں. اب عالم کی ذمہ داری ہے, اگر عالم ان کاموں کو نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کی زبان میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اس آدمی پر فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, وہ عالم, وہ حافظ, وہ دین کا داعی, وہ چلا لگانے والا, وہ 4 مہینے لگانے والا جسے ان باتوں کا علم ہے اور وہ کوششیں نہیں کر رہا ہے, اس پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت اس پر ہوگی. اور آقا نے فرمایا اس آدمی کے فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوگا.
मुदाहलत का ज़माना नहीं है। खड़ा होना पड़ेगा। मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, ये खड़ा होना पड़ेगा। सुन्नत को जिंदा करने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। निकाह में भी सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। आपने जलसे जुलूस में भी सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। घर में भी हमारे सुन्नतें जिंदा होंगी। औरतें बापर्दा होंगी। औरतें जब बाजार जाएंगी, बेटा या शोहर साथ में जाएगा, कोई ना कोई महरम साथ में जाएगा। बगैर महरम के एक आम की हक इंशाअल्लाह अपनी औरतों को इस तरह अब आजाद नहीं छोड़ेंगे सबको इंशाअल्लाह। बहरहाल यह जो शान इजलास आप ये ठाटे मारता हुआ समंदर और ये मंगलोर की एक तहजीब, जिस तहजीब के लिए आप जाने और पहचाने जाते हैं, उलामा जो आपको देखने के लिए और आपको यहाँ कुछ बातें बताने और बल्कि अपने उलामा को अपना सबक सुनाने के लिए आपके दरमियान में आते हैं, आपका एक ठाटे मारता समंदर इस बात का शाहिद और गवाह है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस इदारे से भी, अपने उलामा से भी, खास तौर से हम सब के बड़े हजरत मुफ्ती मोहम्मद मासूम साहब से भी उसी तरह दिल से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसे पहले करते थे अब भी वो मोहब्बत है और इंशाअल्लाह तादम आखिर ये मोहब्बत रहेगी। सब हाथ उठा कर दो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह आपका ये इदारा, आपका ये मदरसा, इसकी ये खूबसूरती कि एक मर्तबा मैंने देखी और तकरीबन 20 साल पहले मंगलाना जाते हुए मैं एक मर्तबा आकर यहाँ अंदर आकर मैं मदरसे को देखकर चला गया था। देखा था वो मदरसा, उस वक्त से दिल में तमन्ना रहती थी अब हाजिरी का मौका मिलता है तो कुछ दिल की बातें कुरान हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी है। बात कुछ मुझे मजबूरन अपनी बात को रोककर आपसे ये अपील करनी पड़ रही है, वक्त भी कम है, ये जलसा बहुत मुख्तसर होता है और ये हजरत का तरीका मुझे इतना पसंद आया कि मैंने अपना जलसा भी बहुत मुख्तसर कर दिया है। इसलिए कि सुबह को आप भी ताज़ा दम उठेंगे और हमारे जो तलाबा, हमारे जो इंतजामिया में काम करने वाले अफराद हैं, वो भी सुबह सवेरे इंशाअल्लाह 5 बजे उठकर अपने दूसरे कामों में लग जाएंगे। लेकिन मुझे दरख्वास्त करनी है, पीछे जो जगह ली उसमें इमारत का काम होना है, इमारत का काम चल रहा है, उसमें ईंट की भी जरूरत है, उसमें सीमेंट की भी जरूरत है, उसमें सरिये की भी जरूरत है। याद रखो मुसलमानों, अगर हम और आप दिल से गौर कर लें, आज हमारे घर जो हैं वो मुर्दा खाना बन गए हैं। वहां पर दुनिया की बातें होती हैं, शरीयत के खिलाफ बातें होती हैं, मोबाइलों में तरह तरह के फहश प्रोग्राम देखे और सुने जाते हैं। लेकिन ये ऐसी जगह है जहां पर हर आन हर लम्हा अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ हर वक्त कुरान और हदीस का सबक होता रहता है। यहाँ ये तलबा की जमात बैठी है, ये रूहानी जमात बैठी हुई है, ये ऐसी जमात है कि जब घरों से पढ़ने के लिए चलते हैं फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा लेते हैं। ये ऐसी जमात आपके इस कस्बे में मौजूद है कि मछलियां पानी में जर्रे खाक में बरगो शजर, मछलियां पानी में जर्रे खाक में बरगो शजर नेक आलिम को दुआ देते हैं शाम और सहर। ये आलिम यहाँ ये भी नहीं, ये जो जमात बैठी है ये भी नहीं। अब जो कुरान करीम पढ़ाया जाएगा, मुसलमानों बताओ वो कुरान किसका है? वो कलाम किसका? वो अल्लाह का कलाम। वो हदीस जो पढ़ी जाएगी वो प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। पढ़ने वाले कौन? मेहमानाने रसूल। और पढ़ाने वाले कौन? वो लाइज़ीन रसूल। सुभान अल्लाह। तो जरूरत है इस बात की कि कोई आदमी खड़ा होकर बताए, कोई 10,000 ईंट वाला, कोई 5,000 ईंट वाला, कोई 1 कुंटल सरिये वाला, कोई 2 कुंटल सरिये वाला, कोई रेत वाला, कोई रोडी वाला, कोई सीमेंट वाला, इसके बारे में खड़ा होकर जल्दी हाथ उठाकर यहाँ मुफ्ती साहब के पास आए और अपना नाम लिखाए ताकि ये इमारत तैयार होकर इन बच्चों को सहूलत हो जाए और आइंदा जो और बच्चे ज्यादा यहाँ रखने के लिए गुंजाइश हो जाए, दाखिले ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए मेरे भाई खड़े हो, ताजिर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, आप अपने मालों की ज़कातें भी निकालते हैं, सदक़ात भी निकालते हैं, लेकिन आज आपकी और आपका और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है और मंगलौर कस्बे की इज्जत का भी इम्तिहान और सवाल है कि एक इमारत के लिए उलामा ने इरादा किया है। आप उनके शाना बशाना कितना खड़े हैं, जल्दी बताएं कौन साहब 5,000 ईंट देगा? सबसे पहले वो आप बताएं।
اینٹ کی ضرورت سب سے پہلے اینٹ آتی ہے تو مستری کو ڈھونڈنے لگتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھو جی حضرت مفتی صاحب ادھر متوجہ ہو جاؤ. راستہ بناؤ بیچ میں, آدھے ادھر ہو لو, آدھے ادھر ہو, بیٹے ادھر ہو, راستہ بناؤ بیچ میں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. ارے آمین تو کہہ دو. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ کی عمر میں برکت عطا فرما دے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرما دے. ماشاءاللہ. ابھی ہم جائیں گے کیوں ماشاءاللہ. محمد ضمیر ہمارے بزرگ عرف لالو, دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج عمرے کی دولت سے مالا مال فرمائے. سارا مجمع کہہ دے آمین. ماشاءاللہ. 5050 روپے ہم نے کہا تھا, 5000 اینٹ والے جیب میں جو تھے 50 بھی نکال کر اللہ کی محبت میں دے دیے. وہ 50 بھی دے دیے کہ کم سے کم 1000 اینٹ تو آ جائے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدل عطا فرما دے. سب کہہ دو آمین. یہ خوشی کا سودا ہے میاں, یہ خوشی کا سودا ہے. اینٹ یہاں لگاؤ گے انشاءاللہ آپ کو پھل وہاں جنت میں ملے گا. جب آنکھ بند ہونے کے بعد سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے, دنیا میں اس کا بدل ملے گا, ڈبل ملے گا انشاءاللہ. ایک بات ذہن میں آ رہی, اجازت لے کے بتا دوں 2 منٹ میں. جی جی انشاءاللہ. ایک بہت بڑے مفتی صاحب, انہوں نے ابن بطوطہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بلخ کا امیر ایک بار وہاں کا گورنر کسی بات پر اپنی عوام سے ناراض ہو گئے اور اس نے ان پر اتنا ٹیکس لگا دیا کہ جو وہ ادا نہیں کر سکتے تھے, اور انہیں کہا کہ اتنا ٹیکس, اتنا پیسہ تمہیں دینا پڑے گا. یہ بات سننے کی بھی ہے. مائیں بہنیں خواتین جو آس پاس میں مکان ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ ہمیں سنیں, اور آپ بھی اس بات کو لے جا کر گھر نقل کریں. تو انہوں نے کہ امیر نے ٹیکس اتنا بتا دیا, اتنی رقم تمہیں دینی پڑے گی. لوگ پریشان ہو گئے, سارے لوگ. ماشاءاللہ. بتاؤ بھائی نام بتاؤ. بھائی محمد شمشاد صاحب, بھائی محمد شمشاد یہ ملک پورا سے 50 بوری سیمنٹ کی یہ مدرسے کو دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نعمت بدل عطا فرما دے. ہر طرح کی بیماری پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دے. ماشاءاللہ. بھائی اینٹ والا بھی آئے, کوئی 5000 اینٹ کا سوال رکھا ہم نے. 5000 اینٹ والا کوئی اللہ کا نیک بندہ ارادہ کر کے ادھر آ جائے. بھائی راستہ بنا دو ایک طرف کو نکلنے کا, ڈرکبی تو بیچ میں بنا دو. یہ جو بچے تھوڑے ادھر ہو لو, تھوڑے ادھر ہو لو. ہاں بیچ میں یہی راستہ جو آپ کے سامنے یہاں سے ہٹ جائے. جی ماشاءاللہ. اسی طرح راستہ بناتے چلے جاؤ. بیٹا راستہ بناؤ, ادھر ہو لو, اسے بچے کو ادھر کر دو. راستہ بناؤ بھائی. ماشاءاللہ بن گیا راستہ, بن گیا. انشاءاللہ 5000 اینٹ والے کو آنے میں آسانی ہوگی. 10 والا بھی آئے گا انشاءاللہ, سرے والا بھی آئے گا. راستہ بنا دو پیچھے تک. ماشاءاللہ. تھوڑے ادھر سے نکل جائیں, ادھر بھی جگہ ہے, ادھر بھی جگہ